ایک حدیث کو سامنے رکھ کے علماء نے لکھا ہے کہ حجج النسک و عمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، کہ بار بار حج کرنا اور بار بار عمرہ کرنا جو ہے یہ غریبی کو، فقر کو اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تجربہ ہے کہ جو آپ آئے ہیں عمرے پہ، آپ باقاعدہ جتنا خرچ کر سکتے ہیں کرتے جائیں۔ مکہ اور مدینہ میں حساب نہ کریں، جو مانگے دے دو، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، چونکہ اس کا فائدہ ہے کہ جو تم راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ روز 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں، ایک تو آواز دیتا ہے کہ اللہم اعط لکل منفق خلفا، کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کریں ان کو اور عطا فرما۔ دوسرا کہتے ہیں اللہم اعط کل ممسک تلفا، اور یا اللہ جو بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے پاس جو کچھ ہے اس کو بھی برباد کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے یہ اتنا بڑی نیکی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ فوراً عطا فرماتے ہیں، یعنی وہ دیر نہیں ہوتی، چونکہ وہ بڑے کریم ہے، اس کے خزانے میں کون سی کمی ہے۔ اس لیے صحابہ، اہل بیت، سب کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا تھا اللہ کے راستے میں لٹا دیتے تھے۔ ایک دن کئی عرصے سے بھوک تھی، فاقہ تھا حضرت علی کے گھر میں، بچے بھی فاقے سے تھے، بیوی فاطمہ بھی فاقے سے تھی، ان بیچاروں کی آنکھیں اندر دھنس گئیں بھوک سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے ایک آدمی سے 1 دینار قرضہ دیا کہ بچوں کے لیے کچھ لے جاؤں، کم سے کم 2-4 دن کی روٹی تو ہو جائے۔ راستے میں حضرت مقداد مل گئے، آپ نے فرمایا مقداد کیوں پریشان؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، آج اتنے دن ہو گئے ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور مزدوری بھی نہیں ملتی۔ آپ نے وہ دینار نکال کے دے دیا اور نے کہا حضرت مجھے تو پتہ لگا ہے آپ کے گھر کے بھی حالات ایسے ہیں۔ انہوں نے کہا بس تم یہ لو، بس تم جاؤ، تم اپنا کام کرو، ہمارا اللہ کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو گئی، حضور پاک نے نماز پڑھائی تو میں بھی ساتھ چل رہا تھا، تو حضور نے فرمایا علی آج ہمیں کھانا کھلاؤ گے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں کیا کہوں اللہ کے نبی کو؟ میں نے کہا جی حباً و تکریماً حاضر، چلیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ساتھ لے کے آ رہا ہوں، لیکن میں اتنا مضطر ہوں، پریشان ہوں کہ اللہ کے نبی کو لے تو آیا، کیا کھلاؤں گا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں اور حضور کے ساتھ چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے فرمایا ہے کچھ؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل سب کچھ ہے۔ انہوں نے بیوی نے دسترخوان بچھایا، وہ برتن رکھے تو کھانے کے بھرے ہوئے تھے، اور ایسا کھانا تھا کہ ایسا دیکھا ہی نہیں گیا، اس میں تو خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ تم میرے ساتھ جھوٹ بھی بولتی ہو، تم نے تو کہا تھا گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ کہا تھا۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا علی کیوں فاطمہ سے لڑتے ہو؟ یہ اسی 1 دینار کا بدلہ ہے جو مقداد کو تم نے دیا تھا، اور یہ وہی عالم ہے کہ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا جب جاتے تو بی بی مریم کے پاس فروٹ اور پھل اور کھانا پڑا ہوتا، اور آپ نے پوچھا یا مریم انّا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ نے فرمایا علی جو تم نے مقداد کو دینار دیا تھا نا، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں یہ کھانا بھیجا ہے۔
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بی بی فاطمہ نے جھوٹ نہیں بولا، زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی